مس زوہا، آج میری اور میرے بیوی بچوں کی پہلی برسی ہے، اس لیے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہا تھا اور اپنے لیے ایڈوانس میں۔ سر ویسے کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ میرے سامنے زندہ حقیقت کی طرح موجود ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب آپ کی برسی منا رہے ہیں۔ اور سر اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مینیجر صاحب اس برسی میں شرکت کے لیے بنفس نفیس خود گئے ہیں۔ سوری سر، اٹ واز اے جوک۔ سر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آج آپ کی لنچ کے بعد 3 بجے ڈاکٹر سے یہ سڑک سپر مارکیٹ سے آتی ہے اور یہاں یوتھ چوک ہے، یہاں سے دائیں ہاتھ ہو جائے، یہاں سے 200 گز دور سڑک بائیں ہاتھ مڑتی ہے اور سیدھا جاتے ٹی بناتی ہے۔ اسی ٹی کی نکڑ پر بائیں ہاتھ بینک ہے۔ اور اگر ہم سپر مارکیٹ سے سیدھے یعنی ایوب چوک سے سیدھے ہو جائیں اور آگے سے واپس مڑ جائیں تو فاصلہ دونوں طرف سے تقریباً برابر ہے، لیکن اس راستے میں خطرہ بہت ہے، 2 جگہ پولیس چیکنگ ہے۔ اچھا آگے چلو، پہنچ گئے، پھر ہم تینوں اندر جائیں گے اور تم گاڑی موڑ کر ہمہ وقت تیار رہنا۔ کسی بھی خطرے کی صورت میں تم 3 بار ہارن بجاؤ گے۔ کتنی بار؟ بہت۔ یاد رکھو ہماری واپسی بھی اسی راستے سے ہوگی جس راستے سے ہم آئیں گے۔ بینک سے پولیس اسٹیشن کا فاصلہ تقریباً 14 منٹ کا ہے، لہذا بینک پہنچنے کے بعد ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہوں گے، صرف 10 منٹ۔ اوکے؟ اسٹل یو آر سیٹسفائیڈ، ہے نا؟ دیکھو، وکیل کا کام ہے حقائق کو قانون کی روشنی میں عدالت کے سامنے پیش کرنا۔ اب عدالت ملزم کو چھوڑ دیتی ہے یا مجرم سمجھ کر سزا دیتی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ایک بات پلو سے باندھ لو، وکیل کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی آبجیکٹ۔ وکیل کا جذبات سے کوئی تعلق نہ صحیح، وکیل کا انسانیت سے تو تعلق ہے نا، اور وکیل کا کام ہے پورے حقائق کو عدالت کے سامنے بیان کرنا۔ یہ آدھا سچ جو تم بولتے ہو نا، یہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یو انڈرسٹینڈ؟ پلیز، یہ جھوٹ سچ انسانیت پنسانیت کچھ نہیں ہوتی ہے، بس بھوک ہوتی ہے، بھوک۔ چلو کچھ کھائیں پیئیں۔ تھینک یو، مجھے تمہاری اس کمائی سے کچھ نہیں کھانا۔ چلو اس کمائی سے کھا لو، وہ جو ایک یتیم بچی کو میں نے زمین دلوائی تھی، کیا خیال ہے؟ ابھی میں تمہاری طرح اتنی بے درد نہیں ہوئی کہ یتیموں کی کمائی بھی کھانا شروع کر دوں۔ ویسے یور آنر، اگر اجازت ہو تو عدالت کے باہر 4-5 گاڑیاں دو دیتا ہوں، اتنے پیسے تو مل جائیں گے کہ کسی چھپر ہوٹل پہ کچھ کھا لیں۔ کیا خیال ہے؟ سر، آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوں جہاں ہر طرح کی خاموشی ہو، تو ایسی خاموشی میں بھی آپ کو ایک عجیب سا شور سنائی دیتا ہے، اور سر یہ شور مجھے زندگی کے تمام شوروں سے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سر، آپ نے بھی خاموشی میں کبھی شور کو سنا ہے؟ یعنی کہ سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس وقت سے نہیں بول رہی ہوں۔ اوہو بھائی جان، میں نے سارا کیس وکیل صاحب کے گوش گزار کر دیا ہے۔ جی جی، اور یہ وکالت نامہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ بس نواز صاحب آپ فیس طے کر لیجئے اور اس وکالت نامے پر سائن کر دیجئے۔ وکیل صاحب، فیس ہم وہ ادا کریں گے
जो आप चाहेंगे। फिर ऐसा है नवाज साहब, मैं 40,000 रुपए लूंगा। 20,000 एडवांस बनते हैं नकद जिसके, समझ रहे ना? जी। ये लीजिए, गिन लीजिए इन्हें। ये जी पूरे हैं। अब नवाज साहब देखिए, ये तो ठहरी हमारी फीस। अब तमाम कागजी कार्रवाई हमारा मुंशी करेगा, उसकी फीस 10% अलग होगी, नकद 4,000 रुपए, समझ रहे ना? लीजिए, इन्हें भी गिन लीजिए। जी पूरे। अब देखिए नवाज साहब, बात कुछ यूं है, आपका केस जो है ना जरा टेढ़ा है जी, उसमें काफी वक्त लगेगा। वैसे आप फिक्रमंद ना होइएगा। देखिए ना, अभी आपकी तरफ हमारे 20,000 रुपए बाकी हैं। जी। ये नहीं हो सकता। असलाम। पापा क्या हुआ, क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए बेटा। क्या हुआ? बेगम हम लुट गए। ओहो पापा इधर आए आए, मैं आपको घड़े का पानी पिलाऊं। ओहो पापा आराम से बैठे, आपको घड़े का पानी पिलाता हूँ। आप बताएं क्या हुआ? वो ना, मेरे पार्टनर रियाज का फोन आया। वो कह रहा है कि हमारा माल जो नॉर्दर्न एरिया से आ रहा था वो पकड़ा गया है किसी के साथ और करोड़ों का नुकसान हुआ है। ओ नो, हम तो गरीब हो जाएंगे पापा। नहीं नहीं नहीं, हमने गरीब नहीं होना साहब जी, हमने गरीब नहीं होना। हमने तो अभी शॉपिंग करनी है दुबई में,
अपने बेटे का वलीमा करना है बड़े होटल में। हाय हाय मेरी ज्वेलरी, हाय मेरे मेकअप का सामान। साहब जी मैंने तो अपनी सहेलियों को बता भी दिया है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं दुबई। हाय माय गॉड, अब क्या होगा पापा? हमारी इज्जत तो दरिया में रुड़ गई। मैं अपने दोस्तों को अपना फेस कैसे दिखाऊंगा पापा? बेटा मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मेरे शरीकों को पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे? वो तो मजाक उड़ाएंगे हमारा। हाय पाप, हमने तो सारा माल बैंक के कर्जे से उठाया था।